نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد للہ اللہ تعالیٰ کی توفیق اور اللہ تعالیٰ کے فضل اور احسان کے ساتھ ہم آج دورہ قرآن 2026 کے سلسلے میں آج آخری کلاس میں موجود ہیں، حاضر ہیں۔ آج انشاءاللہ تعالی بإذن اللہ ہم 30ویں پارے کو مختصر اس کی آپ کے لیے دو مختصر صورتیں منتخب کی گئی ہیں، اور یہ انتہائی مختصر ہی شیئر کر پائیں گے کیونکہ اما پارا بہت سی صورتوں پر مشتمل ہے۔ اس میں سے ہر صورت اس قابل ہے کہ اس پر الگ سے بات کی جائے، سیشنز ہوں، لیکن کورس کو مد نظر رکھتے ہوئے آج آپ کے لیے سورۃ العصر اور سورہ اخلاص یہ سلیکٹ کی گئی ہیں۔ سب سے پہلے میں ایک بار پھر اللہ تعالیٰ کا جتنا بھی شکر ادا کروں کم ہے۔ الحمدللہ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے، یعنی اللہ تعالیٰ کی توفیق کے بغیر یہ ممکن نہیں تھا کہ شاید میں یہ سوچ بھی پاتی، اور اس سال پھر اللہ تعالیٰ نے دورہ قرآن سلیکٹیو آیات کی توفیق دی، اور یہ دعاؤں بھرا سفر، تزکیے کا سفر آج اپنی تکمیل کو پہنچے گا۔ جو سٹوڈنٹس کسی وجہ سے باقاعدگی سے نہیں سن سکی تو اسی گروپ میں انشاءاللہ تعالیٰ سارا سال بھی اس کا کورس کروایا جائے گا۔ میں ضرور آپ کو ریکمینڈ کروں گی وہ بہنیں جو پہلی بار قرآن مجید سے جڑنے جا رہی ہیں، آپ کہیں سے بھی کوئی بھی کورس کیجئے، مگر اس سے پہلے آپ یہ دورہ قرآن ضرور سنیے گا۔ انشاءاللہ تعالی یہ ایک چھوٹی سی مختصر سی کوشش، مگر قرآن مجید سے محبت پیدا کرنے کے لیے، دلچسپی پیدا کرنے کے لیے یہ بہت فائدہ مند ہوگا۔ مجھے یہ لگتا ہے کہ جو اسٹوڈنٹس کورس کر چکی ہیں وہ ضرور مکمل قرآن مجید کا دورہ اس طرح سے اٹینڈ کیا کریں، مگر جو پہلی بار جڑنے جا رہی ہیں، ابھی وہ واقفیت نہیں رکھتی ہیں، تو ان کے لیے یہ سلیکٹیو آیات کا دورہ قرآن بہت مؤثر رہے گا انشاءاللہ تعالی۔ اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے توفیق دی تو انشاءاللہ تعالیٰ پھر نیکسٹ رمضان المبارک میں یہی ہمارا دعاؤں بھرا سفر، یہ تزکیے کا سفر، اس کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ کیسے کام لیتے ہیں، اور انشاءاللہ تعالیٰ شروع کرتے ہیں، بڑھتے ہیں اپنی آج کی جی جو پہلی سورہ مبارکہ سورۃ العصر آپ کے لیے سلیکٹ کی گئی، یہ 3 آیات ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والعصر، یہ واو قسمیہ ہے۔ عربی بھی بڑی خوبصورت زبان ہے، اس میں ایک ایک حرف بہت اہم ہوتا ہے۔ اب اس واو کو لے لیجئے، اس کی کوئی 30 سے زیادہ اقسام ہیں، تو یہ بھی ان میں سے ایک ہے، واو قسمیہ۔ قرآن مجید میں بہت سی صورتوں میں آپ دیکھیں گے کہ ان کا آغاز اسی طرح ہوتا ہے، کسی چیز کی قسم کھائی جاتی ہے، پھر بعد میں وہ جواب قسم آتا ہے جس کے لیے پہلے قسم کھائی گئی۔ تو اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ وہ جو جواب قسم ہے وہ کتنا اہم ہے، حالانکہ بغیر قسم کے بھی اللہ تعالیٰ اگر بات کریں تو ہمارے لیے تو بہت اہم ہوتی ہے اور ہونی چاہیے۔ اب یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کس چیز کی قسم کھا رہے ہیں،
वल असर, जमाने की कसम। अच्छा, असर का मैं बताती चलूं, इसके दो माना है। असर का लफ्ज बुनियादी तौर पर ये दो माना में आता है। एक तो असर का वक्त जो इंतहाई मसरूफियात का वक्त होता है, इसी अहमियत के पेश नजर ये इसके बारे में कुछ अहादीस भी हमारे सामने आती हैं। दूसरा, इससे मुराद जमाना। और हम आज इसी पॉइंट ऑफ व्यू से इसी पर्सपेक्टिव में ही बात करेंगे इंशाल्लाह ताला। जमाने की कसम, आयत नंबर 2, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्नल इंसान लफी खुस्र। इन्ना हरफु ताकीद, बेशक यकीनन। अल इंसान, ये इस्म है। किसी भी लफ्ज पर अगर आपको अल लगा हुआ नजर आए तो समझ जाइएगा कि वो इस्म है। और इस्म की कई अलामात होती हैं। ये शुरू में अल लगा हो वो भी इस्म है, आखिर में गोल ता हो वो भी इस्म है, आखिर में तनवीन हो वो भी इस्म है। जैसे कि ये, बस एक कायदा याद रखिएगा कि ये जो अल लगा होता है ना, अल और तनवीन इकट्ठे नहीं आ सकते। या अल लगा होगा शुरू में या फिर आखिर में तनवीन होगी। हम इस तरह से नहीं ये कह सकते कि अल इंसानुन, अल इंसानन, नहीं, ये गलत हो जाएगा। अच्छा, मैं बताना ये चाह रही थी कि ये जो अल है ना, इसकी भी बड़ी अकसाम है। तो यहाँ पर ये जो अल है, इससे मुराद यूं समझ लीजिए कि तमाम, जिस तरह आ, सूरतुल फातिहा में अलहम्द, वो जो अल लगा हुआ है उसके बारे में भी एक यही राय है। उससे मुराद तमाम तारीफें। तो यानी उससे मुराद तमाम, आगे जो लफ्ज आ रहा है फिर वो उसकी जो भी जिन्स है उससे मुराद वो उसके तमाम मेंबर्स, तमाम अफराद मुराद होंगे। बेशक तमाम इंसान या हर इंसान लफी खुस्र, खुस्र में है, खसारे में है, नुकसान में है। अच्छा, ये जबर वाला लाम आप देख रहे हैं, ये लामे ताकीद कहते हैं। आमतौर पर ये शुरू में आता है, लेकिन जब इन्ना आता है ना तो फिर डबल ताकीद हो जाती है। अंदाजा करें, मैं जोर लगा लगा कर भी अगर आपको बताऊं ना कि इस जुमले में कितनी ताकीद है, कितना जोर है, आप समझ नहीं पाएंगे। लेकिन अगर आप अरबी ग्रामर से थोड़ी सी भी वाकफियत रखेंगे इंशाअल्लाह ताला तो आपको बहुत फायदा होगा। अब यहाँ ये होता है कि ये जुमले के शुरू में आता है ये लामे ताकीद आमतौर पर, मगर जब इन्ना आता है तो इसे आगे धकेल देता है। अब इस लाम का नाम बदल जाता है, लामे ताकीद के बजाय धकेला हुआ लाम, डिस्प्लेस्ड लाम, लामे मुजाहल का ऐसे कहते हैं। अच्छा जी, यहाँ पर ये बड़ी अहम आयत करीमा हमारे सामने आ रही है कि बेशक हर इंसान यकीनन घाटे में है, नुकसान में है, खसारे में है। तजारत से आप सब वाकिफ होंगे, या थोड़ा बहुत बिजनेस कारोबार अंदाजा होगा ही आप लोगों को। उसमें जो हम सरमाया लगाते हैं उसमें या तो नफा होगा आखिर में या फिर नुकसान होगा, खसारा होगा। अब यहाँ पर जो कहा जा रहा है ना कि ये इंसान खसारे में, बेसिकली ये आखिरत का खसारा है। ये उन लोगों की बात हो रही है कि जो जिन उखरवी खसारे में रहेंगे। हो सकता है कि दुनियावी तौर पर हमें वो कामयाब नजर आए, मगर उनका जो एक एंड है वो खसारा है। सिवाय उन लोगों के, कौन लोग हैं? वो चार सिफात उन लोगों की वो अगली आयत में आ रही है। वो खसारे में नहीं रहेंगे, वो कामयाब रहेंगे। हो सकता है कि दुनिया में वो लोगों को नजर आ रहा हो कि वो बज़ाहिर नुकसान उठा रहे हैं, ठीक है, लेकिन आखिरत में वो कामयाब होंगे। खसारा किस तरह से है ये जानने वाली बात है। एक तो हर इंसान खसारे में है। इस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं बात करूं, अभी मैंने वैसे तो बता दिया कि जी आखिरत के खसारे की बात हो रही, मगर आखिरत में भी हमें एहसास होगा कि दुनिया में हर इंसान कहीं ना कहीं खसारे में रहा। अगर किसी इंसान ने गुनाह किए, अल्लाह की नाफरमानी की, तो वो तो जाहिरी तौर पर भी खसारा है, नजर आ रहा है, दुनिया में भी खसारा, आखिरत में भी खसारा। अच्छा, अगर किसी ने गुनाह नहीं किए और वो काम किए, उन पर वक्त लगाया जो मुबाह है, ना वो उनका गुनाह है ना सवाब है, उन पर वक्त लगा दिया, तो भी खसारा उठाया, तो भी खसारे में रहा। अच्छा, चलें, अब अगर उसने नेकी के काम किए, अब नेकी के भी तो कई दर्जे हैं। अगर उसने कम दर्जे की नेकी की, इसी वक्त को
اسی زندگی کو وہ اس سے اعلیٰ درجے کی نیکی بھی اس میں گزار سکتا تھا، اس وقت میں وہ کر سکتا تھا. جیسے ایک ہی وقت اگر مجھے ملا ہے اس وقت، میں چاہے تو ایسا کام کروں جس کا اجر اندازہ ہے کہ وہ نفل ہے، یا میں کوئی ایسا کروں جس کا اندازہ ہے، سنت سے پتہ چلتا ہے کہ وہ کتنا اعلیٰ درجے کی نیکی ہے. تو اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ انسان نیکی بھی کر رہا ہے تو اس میں بھی وہ کہیں نہ کہیں خسارہ ہے. وہ جہاں ایک عام نیکی کر رہا ہے، ایک تو میں اور آپ کسی نیکی کو عام یا چھوٹا نہیں کہیں گے، یہ جو قرآن اور سنت سے پتہ چلتا ہے، تو انسان اس وقت وہ اعلیٰ درجے کی نیکی سے محروم رہا. تو بیسیکلی ہر انسان اس دنیا میں اپنی زندگی میں خسارے میں، یہ یاد رکھیے گا. مگر کون لوگ؟ وہ ہم دیکھتے ہیں اب اگلی آیت میں. جی اچھا، اس کے بارے میں تھوڑا سا آپ سے شیئر کرنا چاہوں گی کہ یہ اب آپ کیسے سمجھ سکتے ہیں کہ سرمایہ کیا ہے ہمارا، جس چیز کی اللہ تعالیٰ نے قسم کھائی اور کہا کہ انسان خسارے میں ہے، نقصان میں ہے. ہمارے پاس ہے کیا؟ ہمارے پاس اپنا تو کچھ بھی نہیں ہے. ہم تو خود بھی اپنے نہیں ہیں. نہ ہم اپنے ہیں، نہ ہمارا کچھ، نہ ہم کچھ ہے، نہ ہمارا کچھ ہے. یہ الفاظ ہمیشہ اپنے آپ کو یاد دلاتے رہیے گا. نہ ہم کچھ ہے، نہ میں کچھ ہوں، نہ میرا کچھ ہے. میں بھی اللہ کی ہوں اور جو کچھ میرے پاس ہے وہ بھی اللہ کا ہے. پتہ نہیں انسان کس بات پر اکڑتا ہے. تو اب جو مجھے دیا ہے اس میں یہ زندگی جو اللہ نے مجھے دی ہے، یہ وقت جو مجھے اللہ نے دیا ہے، یہ ہے میرا سرمایہ. بس اسے اب میں نے دیکھنا ہے کہ میں کہاں لگاؤں گی. ایک بزرگ کہتے ہیں کہ میں نے سورۃ العصر کا مطلب ایک برف فروش سے سمجھا، جو برف بیچنے والا ہوتا ہے، جو یہ صدا لگا رہا تھا کہ اس شخص پہ رحم کرو جس کا سرمایہ دم بدم پگھل کر ضائع ہوتا جا رہا ہے. تو ہمارا جو سرمایہ نا اس برف کی طرح ہے، وہ پگھلتا جا رہا ہے، ہمیں اندازہ بھی نہیں ہے. اب جب تک کہ وہ پگھل کر ختم نہیں ہو جاتا، یہ بک گئی ہماری برف، تو نفع ادروائز خسارہ. اب آج ہم نے یہ فیصلہ کرنا ہے کہ ہم نے اپنے اس سرمایہ کو، اس زندگی کو، اس وقت کو کہاں لگانا ہے، کیسے استعمال کرنا ہے. جو مومن ہوتا ہے، جو اللہ سے محبت کرتا ہے، وہ اپنا وقت اللہ تعالیٰ کی نافرمانی پر تو سوچ بھی نہیں سکتا. وہ مباح کاموں پر بھی نہیں لگاتا جن کے بارے میں ہمیں یہ پتا چلتا ہے کہ نہ ان کا ثواب ہے نہ گناہ، کچھ بھی نہیں ہے. آپ کر لیں تو بھی حرج نہیں ہے، نہ کریں تو بھی نہیں. وہ اپنا وقت ان پر بھی نہیں لگاتا کہ کیوں نہ میں اس وقت کو اللہ کی اطاعت، اللہ کی رضا کے کاموں میں لگاؤں، جن کا قرآن اور سنت سے پتہ چلتا ہے کہ اجر ہے، ثواب ہے، اللہ تعالی راضی ہوں گے. تو بس یہ صورت ہمیں یہ سکھاتی ہے. امام شافعی رحم اللہ فرماتے ہیں کہ یہ صورت اپنے مضامین کے لحاظ سے اتنی جامع ہے کہ انسانی ہدایت کے لیے صرف یہی ایک صورت کافی تھی. اگر اس پر ہم غور کریں، دل بدلنے کے لیے یہ ایک صورت کافی ہے. کچھ صورتیں ایسی ہیں قرآن مجید کی کہ میرا دل چاہتا ہے، جن میں سورۃ الفاتحہ بھی ہے، یہ آج کی سورۃ العصر بھی ہے، سورہ اخلاص بھی ہے، جو مختصر ہیں، ہمیں حفظ بھی ہیں، لیکن ہمیں ان کی اہمیت کا نہیں پتا. ہم نے چونکہ بچپن میں یاد کر لی، اور ہمیں تو تب ترجمے کا بھی نہیں پتا تھا، ہم نے یاد کر لیے، بس ویسے ہی پڑھتے چلے جاتے. ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ ہماری زندگی کا خلاصہ ان میں موجود ہے، قرآن مجید کا خلاصہ ان میں موجود ہے، ہماری آخرت کا دار و مدار ان میں موجود ہے. اور یہ ایک روایت سے پتہ چلتا ہے کہ جب صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ایک دوسرے سے جدا ہونے لگتے تو یہ صورت ایک دوسرے کو پڑھ کر سناتے، پھر سلام کہہ کر ایک دوسرے سے جدا ہوتے تھے. اور باقی میں نے بتا دیا کہ اصل میں اس آیت میں خسارے سے مراد اخروی نقصان ہے. اب ہم دیکھتے ہیں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں
سوائے ان لوگوں کے جو چار صفات کے حامل ہیں، الا الذین آمنوا، سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور انہوں نے نیک اعمال کیے، وتواصوا بالحق، اور ایک دوسرے کو حق کی وصیت کی، وتواصوا بالصبر، اور ایک دوسرے کو صبر کی وصیت کی، سوائے ان لوگوں کے باقی سب خسارے میں ہیں۔ خسارہ ہی خسارہ ہے۔ اب یہ چار صفات ایک بار دہرا لیتے ہیں۔ ایمان، ان باتوں پر، ان اندیکھی باتوں پر بھی جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ کے حکم سے، اللہ کے اذن سے ہم تک پہنچائی ہیں۔ اللہ پر ایمان، اللہ کے فرشتوں پر ایمان، اللہ کے رسولوں پر ایمان، آسمانی کتابوں پر ایمان، یوم آخرت پر ایمان، تقدیر کے اچھا اور برا اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہونے پر ایمان، ان پر ہمارا ایمان ہونا چاہیے۔ اس پہ ذرا بھی ہیر پھیر نہیں ہونا چاہیے۔ کسی ایک پر ایمان ہے ایک پر نہیں، بات نہیں بنے گی۔ سب پر ایمان لانا ہے، اور یقین والا پکا ایمان، اس میں شک نہیں ہونا چاہیے، ورنہ بات نہیں بنے گی۔ اور جس طرح سے ہمیں بتایا گیا، اور ایمان پتہ کیا کون سا مطلوب ہے؟ جو بن دیکھے لایا جائے، ایمان بالغیب۔ جو دیکھ کر لائے وہ کیا ایمان ہے؟ یہ سب جو سسٹم ہے نا دنیا کا، یہ ہے ہی یہ کہ جی اللہ تعالیٰ پردے میں ہے، بہت کچھ پردے میں ہے، اور اللہ تعالیٰ اپنے اچھے بندوں کو، اپنے رسولوں کو، پیغمبروں کو انسانوں تک بھیجتے ہیں، اور ان چیزوں کی خبریں دے رہے ہیں۔ بہت کچھ بتایا بھی جا رہا ہے، قرآن مجید میں بہت کچھ بتایا جا رہا ہے۔ ایمان لانے کے لیے وہ کافی ہے، ضروری نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کو دیکھ لیا اور ایمان نہ لایا کوئی، یہ کیسے پاسبل ہے؟ پھر تو یہ دنیا ہی نہ بنتی۔ تو یہ سارا جو سسٹم ہے جنت کا، جہنم کا، اور پھر دنیا بنائی گئی کہ کون بن دیکھے اللہ پر اور ان سب باتوں پر وہ ایمان لائے گا، یقین رکھتا ہے، اس کے مطابق عمل کرتا ہے۔ یہ سارا جو سسٹم ہے وہ یہی ہے، بن دیکھے ایمان لانا ہے۔ دیکھ کر ایمان لائے تو کیا لائے؟ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے کئی بار فرمایا کہ تب ایمان لانا فائدہ نہیں دے گا۔ کیا حسرت ہوگی لوگوں کی اس دن! آپ کو پتہ ہے قیامت کا ایک نام یوم الحسرت بھی ہے، اور یہی بات جو خسارے والی میں نے ابھی بیان کی، اس دن ہر کوئی حسرت کرے گا۔ جنہوں نے اللہ کی نافرمانی کی وہ اپنے اعمال پر حسرت کریں گے، اور جنہوں نے نیکیاں بھی کی مگر مباح کاموں میں وقت لگا دیا وہ بھی حسرت کریں گے کہ کاش وہ میں نے جو اپنا وقت وہاں پہ لگایا، جن کاموں کا نہ کوئی ثواب تھا نہ گناہ تھا، میں وہاں نہ لگاتا۔ اور جن لوگوں نے اس دن لوگ اس بات پہ بھی حسرت کریں گے، ایون کہ انہیں ہو سکتا ہے کہ اس وقت یہ جنت کا پروانہ مل چکا ہو، وہ جنت میں بھی پہنچ گئے ہوں، مگر اس سے پہلے وہ اس بات پر بھی حسرت کریں گے کہ کاش وہ وقت جو میں نے اللہ کی یاد کے بغیر گزار دیا میں وہ بھی نہ گزارتا، کاش جو میں نے کم درجے کی نیکی کی وہ میں اعلیٰ درجے کی نیکی کرتا۔ اب یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ ہر انسان خسارے میں ہے سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے، صحیح والا ایمان، عامل الصالحات، اور نیک اعمال کیے۔ عمل صالح، آئیے میرے ساتھ پھر دہرا لیجئے دو شرائط کے ساتھ۔ نمبر ایک، خالص اللہ تعالی کے لیے، صرف اللہ کے لیے، کسی کو کچھ دکھانا مقصود نہ ہو، کسی سے کچھ لینا جواب میں، بدلے میں لینا مقصود نہ ہو۔ نمبر دو، جو شریعت کے مطابق، سنت کے مطابق ہوگا، بس بات ہی ختم۔ اس میں ifs اینڈ بٹس، مجھے یہ لگتا ہے، میرا یہ خیال ہے، یہ بھی تو اچھا کام ہے، وہ بھی تو اچھا ہے، نہیں، بات ختم، فل سٹاپ۔ اللہ کے لیے اور سنت کے مطابق بس۔ نمبر تین، وتواصوا بالحق، اور انہوں نے اور ایک دوسرے کو حق کی وصیت کی۔ اچھا جی، حق میں یہ حق بھی ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہم تک پہنچا، اور اس کے لیے ایک دوسرے کو نصیحت کرنا بھی ہے۔ یہاں پر یہ وصیت کا لفظ آیا ہے، وصیت اور بھی اہم ہو جاتا ہے یہ لفظ، اور یہ اس پہ یہ جو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر وہ اس میں شامل ہے، اور
اس میں بعض علماء کے نزدیک ایک دوسرے کے جو حقوق ہیں وہ دینا بھی شامل ہے. اور وتواصو یہ خاص وزن پر ہے. عربی گرامر کے جو اسٹوڈنٹس ہیں انہیں اندازہ ہوگا یہ کس وزن پر ہے, یہ کون سا فعل ہے, اور اس وزن کی کیا خاص بات ہوتی ہے. اس میں ایک دوسرے کے ساتھ مل کر کوئی کام کرنا ہوتا ہے. تو ایک دوسرے کو وصیت کی انہوں نے حق کی, اگر کہیں کوئی گناہ ہو رہا ہے, برائی ہو رہی ہے, تو مل کر اسے روکا, مل کر امر بالمعروف, مل کر نہیں انل منکر, وتواصوا بالصبر, اور مل کر ایک دوسرے کو صبر کی وصیت کی. اچھا, صبر کا بھی دوہرا لیتے ہیں. صبر کی مین بڑی اقسام تین یاد رکھیے گا. مصیبت پر صبر, یہ تو ہم بچپن سے جانتے ہیں کہ کوئی فوت ہو گیا یا کوئی نقصان ہو گیا, ہمیں بچپن سے یہی لگتا تھا اس پر صبر کرتے ہیں. جبکہ اطاعت پر بھی صبر ہوتا ہے. اللہ تعالی کی احکامات پر عمل کرنے کے لیے نماز 5 وقت ساری زندگی, اس کے لیے پہلے وضو کرتے ہیں, پھر نماز. دل چاہ رہا ہے, نہیں چاہ رہا, طبیعت ساتھ دے رہی ہے, نہیں دے رہی, اٹھنا ہے. وضو نہیں کر سکتے تیمم کر لیجئے, کھڑے ہو کے نہیں پڑھ سکتے بیٹھ کے پڑھ لیجئے, بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتے لیٹ کے پڑھ لیجئے, چھوڑ نہیں سکتے. تو صبر کے ساتھ, دل چاہ رہا ہے, نہیں چاہ رہا, مشکل پیش آ رہی ہے, کوئی بات نہیں. ویسے بھی ایک بات یاد رکھیے گا, جس کام کو کرنے کے لیے اللہ کی رضا کے لیے, ہر کام کی بات نہیں کر رہی میں, اللہ کی رضا کے لیے کسی کام کو کرنے کے لیے آپ کو جتنی مشکل پیش آتی ہے اس کا اجر اتنا زیادہ ہوگا. لیکن ہاں, میں آپ کو ضرور سجیسٹ کروں گی کہ اللہ تعالیٰ سے خوب خوب دعائیں مانگا کیجیے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے, میرے لیے, میرے پیاروں کے لیے, میرے اپنوں کے لیے, میرے سب مسلمان بہن بھائیوں کے لیے, میرے بچوں کے لیے, میری نسلوں کے لیے اپنی اطاعت آسان کر دیجیے. اللہ تعالیٰ اپنی رضا کے کام ہمارے لیے آسان کر دیجیے, کیونکہ بعض اوقات ہم کمزور انسان ہیں, تھوڑی مشکل پیش آتی ہے تو اس نیکی کے کام سے پیچھے ہٹ سکتے ہیں. یہ ہر ایک کا حوصلہ نہیں ہوتا, لیکن ہاں تھوڑی بہت مشکل آئے, آپ کو کوئی نماز پڑھنے میں آج مشکل پیش آئی ہے, آپ کی طبیعت اچھی نہیں تھی, سردی تھی, ٹھنڈا پانی تھا, وضو کیا اللہ کی رضا کے لیے, روزہ رکھنے میں مشکل پیش آئی, ہم کہتے ہیں نا کہ روزہ لگ گیا, لگ رہا ہے, بعض لوگ کہتے ہیں نہیں کہنا چاہیے, چلیے نہ کہیے, لیکن کوئی حرج نہیں ہے. میں آپ کو بتاؤں, اگر آپ کسی کو کہہ دیتے ہیں تو یہ کوئی گلا شکوہ نہیں ہوتا. اس کا مطلب ہے کہ آج روزہ اتنا آسان نہیں رہا, مگر میں نے اپنے رب کے لیے, اپنے پروردگار کے لیے, مجھے لگا ہے روزہ, مجھے مشکل پیش آئی ہے, میری طبیعت بھی خراب ہوئی ہے, مگر میں نے رکھا ہے. تو اگر کوئی بتا دیتا ہے تو بھی حرج نہیں ہے, مگر بہتر ہے کہ آپ نہ بتائیں. اللہ کے لیے رکھا نا, مشکل پیش آئی, اس کو پتا تھا کہ آپ کو آنی ہے, آپ بتائیں گے تو بھی اس کو اچھا لگتا ہے کہ یا اللہ آج تھوڑی مشکل ہوئی ہے روزے میں, تو قبول فرمائیے, اس کا اجر آپ کے پاس, ویسے تو آپ کے پاس ہی, آپ نے ہی دینا ہے, آج اس کے لیے خاص اجر. اللہ تعالیٰ سے تھوڑے لاڈ بھی کیا کریں, احسان والی بات نہیں ہے, اللہ تعالیٰ پر کسی کا کوئی احسان نہیں ہے, مگر لاڈ کیا کریں پیار سے. اللہ تعالیٰ کے ساتھ آپ کا رشتہ ایسا ہونا چاہیے کہ جیسے دنیا میں جتنے بھی رشتے ہیں نا, وہ سارے اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہونے چاہیے. جیسے آپ اپنی ماں سے لاڈ کرتے ہیں کہ مجھے یہ کام کرنے میں مشکل ہوئی ہے, اب میں آپ سے اس کا زیادہ اجر لوں گی, زیادہ بدلہ لوں گی. جس طرح ایک دوست کے ساتھ ہم دل کی باتیں کرتے ہیں, جس طرح میاں بیوی ایک دوسرے کے رازدار ہوتے ہیں, جس طرح بچوں کے ساتھ آپ لاڈ کرتے ہیں, تو جس طرح آپ کے جو سارے ریلیشن میں جو ایک آپ کا محبت والا اور نرمی والا, خلوص والا اور لاڈ والا فیکٹر ہے, وہ سب اللہ تعالیٰ کے ساتھ جوڑ دیجیے. ڈیفینیٹلی اللہ تعالیٰ انسانوں کی طرح تو نہیں ہے, اللہ تعالیٰ سے ڈریے بھی, تقوی بھی ہونا چاہیے. اتنے آزاد, وہ کیا کہتے ہیں, مادر پیدر آزاد نہیں گھومنا,
لیکن اللہ تعالیٰ سے محبت بھی ہونی چاہیے، اللہ تعالیٰ کے ساتھ لاڈ بھی کریں، دل کی باتیں کسی کو پتہ بھی نہ چلے، آپ کر دیجئے کھڑے کھڑے، کچھ بھی کہہ دیجئے، اللہ تعالیٰ یہ چیز ختم ہو گئی ہے، مجھے چاہیے، اللہ تعالیٰ اس چیز کو میرا دل چاہ رہا ہے، آج میرا یہ کھانے کو دل چاہ رہا ہے۔ بڑی چیزیں، جنت بھی مانگے، دنیا بھی مانگے، اللہ تعالیٰ یہ کام مجھے مشکل لگ رہا ہے، میرے لیے آسان کر دیجیے، اللہ تعالیٰ میں نے اس شخص کو کچھ کہنا ہے، میری زبان میں اثر رکھیے گا، میرے لیے آسان کر دیجیے گا، اللہ تعالیٰ شرح صدر دیجیے گا، اللہ تعالیٰ میں یہ سوچ رہی ہوں، اس میں مجھے مشورہ دیجیے کہ میں کیسے کروں، اللہ تعالیٰ اس کام کو میں کیسے لے کر چلوں، اللہ تعالیٰ اس کام میں اب یہ مشکل آن پڑی ہے، آسان کیجیے، رہنمائی کیجیے، اللہ تعالیٰ آج تھوڑا روزہ لگ گیا، اسے آسان کیجیے، میری طبیعت اچھی نہیں ہے، مجھے صحت دیں، شفا دیں، کچھ بھی مشکل پیش آئی، اللہ تعالیٰ اس کام کے کرنے میں تھوڑی مشکل پیش آئی ہے، زیادہ اجر دیجیے گا، مجھ سے زیادہ خوش ہوئیے گا، مجھ سے زیادہ راضی ہوئیے گا، تو یہ دعائیں مانگا کریں ہر روز، قدم قدم پر۔ رمضان کے آخری دن چل رہے ہیں، تاک راتیں چل رہی ہیں، کہنے والے کہتے ہیں کہ رات کی جو شب تھی وہ شب قدر تھی، میں نے پہلے بھی عرض کی تھی، میں پھر کہوں گی، ان چکروں میں نہ پڑیے گا، یہ دیکھنے کی بھی ضرورت نہیں ہے آپ کو کیا آج رات میں یہ نشانیاں ہیں نہیں ہیں، آپ اپنے رب کے سامنے کھڑے ہو جائیں، اس سے زیادہ خوش قسمتی کی بات ہو سکتی ہے کسی انسان کے لیے؟ کیا شب قدر ہوگی تو میں جاؤں گی، کھڑی ہوں گی؟ رمضان ہے، یہ بھی بڑی خوش قسمتی ہے، اس نے مجھے ایک اور رمضان نصیب کیا، آخری عشرہ ہے، یہ بھی بڑی خوش قسمتی ہے، طاق راتیں ہیں، یہ بھی خوش قسمتی ہے، دعا ضرور کیجیے گا، اللہ تعالیٰ مجھے شب قدر سے ملا دیجیے گا، کیونکہ میں کمزور انسان کتنی عبادت کر لوں گی، تو کیوں نہ جو میں نے کرنی ہے اس کا اجر مجھے زیادہ مل جائے۔ اور میں آپ کو یہ بتاؤں، رمضان کے علاوہ بھی، آخری عشرے، طاق راتوں، شب قدر کے علاوہ بھی، اگر آپ نماز میں کھڑے ہوتے ہیں، آپ تلاوت کرتے ہیں، آپ تسبیح کرتے ہیں، ذکر کرتے ہیں، دعا کرتے ہیں، صدقہ کرتے ہیں، کچھ بھی اللہ کو یاد کرتے ہیں، اس کی رضا کے لیے کوئی کام کرتے ہیں، یہ آپ کی خوش قسمتی ہے کہ اللہ نے آپ کو اپنے سامنے کھڑا ہونے کا یا کسی بھی نیکی کی توفیق دی ہے، اس سے زیادہ کیا خوش قسمتی ہوگی آپ کی؟ تو خوش ہوا کریں جب بھی نماز کے لیے کھڑے ہوں، تلاوت کے لیے قرآن مجید کھولیں، تسبیح کریں، ذکر کریں، دعا کریں تو خوش ہوں، اللہ تعالیٰ پہلے تو دعا کریں کہ مجھے اللہ تعالیٰ دعا کرنے کی توفیق دیں، میں آپ سے مانگ سکوں، میں آپ سے استغفار کر سکوں، اپنے گناہوں کی معافی مانگ سکوں، پھر دعا مکمل کرنے کے بعد بھی شکر ادا کیا کریں، اللہ تیرا شکر، آپ نے مجھے توفیق دی، اور میرا یہ جو وقت ہے، یہ جو میری زندگی کی برف پگھلتی چلی جا رہی ہے، وہ میں نے آپ کو یاد کیا، اگر آپ کی توفیق نہ ہوتی تو میرا وقت بھی کہیں ضائع ہو جاتا، آج میں یہاں بیٹھی ہوں، یہ اللہ کی توفیق ہے، شاید میں نے کبھی زندگی میں سوچا بھی نہیں تھا کہ میں قرآن مجید سے اس طرح جڑوں گی، اور دورہ قرآن کا تو میں نے کبھی امیجن بھی نہیں کیا تھا جب میں قرآن مجید سے جڑی ہوں گی، آج الحمدللہ یہ دوسرا سال ہے، اللہ تعالیٰ نے توفیق دی، کہتے ہیں کہ ایک نیکی اگر قبول ہو جائے تو اس کی دوبارہ بھی توفیق ملتی ہے، بار بار ملتی ہے، مزید کی ملتی ہے، تو اللہ تعالیٰ سے یہی گمان ہے کہ وہ قبول اس نے کیا اور پھر توفیق دی، اور پھر جب بھی کوئی کام میں شروع کرتی ہوں تو پتہ نہیں خیال آتا ہے کہ پوری ہوتی ہے کہ نہیں، ایون یہ بھی خوش قسمتی ہے کہ اس نے شروع کروا دی، جس نے شروع کروائی ہے نا وہ کام وہی مکمل کروائے گا، بس آپ دعا کر لیا کریں کام شروع کرنے سے پہلے، اور کوشش اپنی پوری کریں، باقی اللہ کے حوالے۔ آج آخری یہ جو ہماری کلاس ہے دورہ قرآن کی، یہ اللہ کی توفیق سے الحمدللہ، میرے لیے بھی آسان نہیں رہا، میں آپ کو بتا دوں، آپ کے لیے بھی یقیناً آسان نہیں رہا ہوگا،
بیچ میں ہم خواتین ہیں کئی بار ویسے بھی طبیعت خراب ہوتی ہے، صحت خراب ہوتی ہے، فزیکلی مینٹلی کبھی ہم ڈل ہوتے ہیں، کبھی مصروفیات ہوتی ہیں، کبھی گھر کی، کبھی بچوں کی، کبھی مہمانوں کی، تو ہمارے لیے یقیناً اتنا آسان نہیں رہا ہوگا. تو اللہ تعالیٰ کے لیے، اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے میں اور آپ اکٹھے ہوئے ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہماری اس چھوٹی سی کوشش کو قبول فرما لے. کمی تو رہتی ہے، کمی تو ہمیشہ رہے گی، انسان تو نام ہی کمی کا ہے. بس اللہ سے دعا ہے کہ وہ ہماری، میری، آپ کی، ہم سب کا یہ مل بیٹھنا، اکٹھے ہونا، کیونکہ ہم اللہ کی رضا کے لیے اکٹھے ہوئے ہیں، ہمیں اللہ تعالیٰ کو راضی کرنا ہے. بس اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہو جائے، اللہ تعالیٰ ہم سے ہماری یہ کوشش قبول فرما لے. میں کبھی دعا نہیں کرواتی ہوں عام کلاسز میں بھی، دورہ قرآن کے آخر میں بھی، کیونکہ مجھے لگتا ہے کہ میں بہت ایموشنل ہو جاتی ہوں. میرے لیے بعض اوقات بات کرنا بھی مشکل ہو جاتا ہے. بڑی بار، بہت بار میں ہوتی ہوں، فوراً کور کر لیتی ہوں، کیونکہ مجھے لگتا ہے جب میں پڑھا رہی ہوتی ہوں تو مجھے ایموشنل ہونا اچھا نہیں لگتا. اس وقت مجھ پہ ایک فرض ہوتا ہے، ایک ذمہ داری ہوتی ہے، تو اس لیے میں دعا بھی نہیں کرواتی ہوں، کیونکہ مجھے لگتا ہے کہ اگر میں دعا کروانے بیٹھوں گی تو میں دعا نہیں کروا سکوں گی. لیکن اللہ تعالیٰ کی توفیق سے میری بڑی خواہش تھی کہ میں اسپیشل دعا تو نہیں کروا سکتی، میں بہت کمزور ہوں اس معاملے میں روتی ہی رہوں گی اور بات کوئی نہیں کر پاؤں گی. تو پورے دورہ قرآن میں میں نے یہ کوشش کی ہے، اور میری عام کلاسز میں بھی کوشش ہوتی ہے میری. اگر اللہ تعالیٰ کی توفیق سے 1 گھنٹے کی کلاس بھی ہوتی ہے، لائیو کلاس بھی ہوتی ہے، میری ریکارڈنگز بھی ہیں، 15 منٹ کی بھی ہیں، 7 منٹ کی بھی ہیں، 3 منٹ کی بھی ہیں، ایون 1 منٹ کی بھی ہے. الحمدللہ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے اللہ تعالیٰ کام لے رہے ہیں. تو میری کوشش ہوتی ہے کہ میں وہ 1 منٹ کی ریکارڈنگ میں بھی اگر مجھے ٹائم ملے، میں وہاں پر دعا اپنے لیے بھی کر لوں، آپ کے لیے بھی، آپ کو بتا دوں کہ آئیے دعا کر لیتے ہیں، کیونکہ الگ سے دعا کرنا مجھ سے نہیں ہو پاتا ہے. اور دعا کا ٹاپک میرا اتنا میرے دل کے قریب ہے. بس میری خواہش ہے کہ ایک مجھے توحید اور ایک دعا، یہ دو میرے پسندیدہ ترین ٹاپکس ہیں، کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ جڑ جائیں. آپ کی زندگی میں سب سے پہلے اور سب سے بڑھ کر صرف اور صرف اللہ تعالیٰ ہوں، اور قدم قدم پر دعا کریں. یہ زندگی کا سفر دعاؤں کے ساتھ اسے آسان بنا لیجیے، دعا کرنا سیکھ لیجیے. اور میں آپ کو ایک بات بتاؤں، دعا کا طریقہ سننے سے جو پتا چلا وہ آپ سے ہم شیئر کر دیتے ہیں. باقی جب آپ کسی سے محبت کرتے ہیں، جب آپ کو اپنے بچے سے اگر محبت ہے، اپنے شوہر سے محبت ہے، بچہ اگر بیمار ہوتا ہے، اسے ضرورت ہے، یا ویسے ہی، کیا آپ سیکھیں گے، کوئی کورس کریں گے کہ میں اپنے بچے کے لیے دعا کیسے کروں؟ یہ محبت کا معاملہ ہے. آپ کو جتنی اللہ سے محبت ہوگی نا، آپ اتنی ہی آپ کی زندگی میں دعائیں شامل ہوں گی. آپ قدم قدم پر دعا کریں گی، آپ کو اللہ کو یاد کرنا اچھا لگے گا. تو یہ سیکھنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ صرف میں آپ کی توجہ دلاتی ہوں، اور بیسیکلی میرا اپنا بہانہ ہوتا ہے کہ موقع ہے، مل کر بیٹھے ہیں، اللہ کی رحمتیں نازل ہو رہی ہیں، اللہ کی برکتیں نازل ہو رہی ہیں، بابرکت وقت ہوتا ہے، اس میں میں بھی دعا مانگ لوں، آپ بھی دعا مانگ لیں. باقی آپ کی جیسے اللہ کے ساتھ تعلق بنے گا، آپ کو دعا سیکھنی نہیں پڑے گی، آپ بہانے ڈھونڈیں گی کسی طرح اللہ کو یاد کرنے کے. تو جی صبر کی بات ہو رہی تھی، اس میں اطاعت پر بھی صبر ہوتا ہے، پھر گناہوں سے بچنے پر بھی صبر ہوتا ہے. کسی گناہ کو دل چاہ رہا ہے، غیبت کرنے کو دل چاہ رہا ہے، کچھ بھی، کچھ غلط دیکھنے کو، بولنے کو، کرنے کو، آپ رک جاتے ہیں، اس پر صبر کرتے ہیں. تو یہ سب صبر میں شامل ہے، ان سب کا اجر اللہ تعالیٰ کے پاس اور بے حساب ہے. اور جتنی بار رکیں گے، اور یہ نہ سوچیے گا کہ میں ایک کام، میں انسان ہے، کمزور ہے، ایک برائی سے 9 بار میں رکی ہوں، 10ویں بار وہ مجھ سے ہو گئی، کوئی بات نہیں. اللہ تعالیٰ ہماری طرح نہیں ہے کہ آپ نے 9 بار میری بات مانی، 10ویں بار نہیں مانی، میں 9 بار بھول جاؤں گی، میں 10ویں بار آپ کو نہیں بھولنے دوں گی، یاد کرواتی رہوں گی. اللہ تعالیٰ وہ 9 بار یاد رکھیں گے، 10ویں بار آپ اگر شرمندہ ہیں، معافی مانگ لیتے ہیں، آپ کو معاف کر دیں گے اگر آپ سے وہ غلطی ہو جاتی. تو یہ اتنی خوبصورت سورہ مبارکہ ہے، اس پر میرے خیال میں فی الحال اتنا ہی، آدھا ٹائم ہو چکا ہے، آدھا اب یوں کرتے ہیں
अगली सूरह मुबारका की तरफ बढ़ते हैं। वो भी एक मेरी छोटी सी कोशिश ही होगी, स्लाइड्स की सूरत में शेयर करूंगी। लास्ट ईयर भी यही शेयर की गई थी। बाकी आधे घंटे में, पौने घंटे में इसका कोई हक तो नहीं अदा किया जा सकता। शुरू करते हैं। सूरह इखलास, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल हुवल्लाहु अहद। कुल फेल फेल अम्र, जिसमें किसी काम के करने का हुक्म दिया जाता है। कह दीजिए वो अल्लाह एक है। अहद का लफ्ज सिर्फ अल्लाह के लिए इस्तेमाल होता है। वाहिद बाकी चीजों मखलूक के लिए इस्तेमाल हो सकता है। ये खालिस तौहीद है इस सूरह मुबारका में। अब इसके लिए ना मुझे वक्त चाहिए होगा। कभी इंशाल्लाह ताला इसका कोई सेशन रखेंगे, कोई कोर्स सिर्फ इसी सूरह का करेंगे। मैं आपसे बहुत कुछ शेयर करूंगी। मैं आपको ये भी बताऊंगी कि लोगों के अकायद पिछले दौर में भी क्या क्या रहे हैं। हमें तो सिर्फ यही पता है ना, मोटे मोटे अकायद, जैसे कुरान मजीद में हमें पता चलता है कि नसारा ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह का बेटा कहते थे। वैसे वो तो तीन खुदाओं का भी उनके अंदर है, था भी और अभी भी है, कि तीन में से एक ईसा है और तीन खुदा इस तरह से। या बाज कहते हैं कि ईसा ही खुदा है, अगर उनको तो छोड़ें। तो उनका एक था कि ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला के बेटे हैं। इसी तरह यहूद का एक ग्रोह था कि उजैर अलैहिस्सलाम अल्लाह के बेटे हैं। मुशरिकीन अरब क्या कहते थे? फरिश्तों को अल्लाह की बेटियां कहते थे। इसके अलावा इतने फिरके बाद में भी आए हैं जो जिनमें शिर्क बहुत तरह से था। इवन कि हमारे यहाँ बहुत से सूफिया किराम, उनकी भी कुछ बातें ऐसी हैं, कभी मौका मिलेगा तो आपसे शेयर करेंगे। सब की बात नहीं मैं कर रही, बाज बहुत अच्छे हैं, काबिल एहतराम भी है। बाज लोगों ने बस पता नहीं किस तरह के वो अकायद उनके थे कि ये अल्लाह ताला हर चीज में मौजूद है, हर चीज अल्लाह ताला है, या अल्लाह ताला हमारे अंदर उतर आते हैं। एक वक्त ऐसा आता है इंसान और अल्लाह एक ही हो जाते हैं, बस पता नहीं क्या कुछ खुराफात। ये सूरह मुबारका हर तरह के शिर्क की नफी करती है। कह दीजिए अल्लाह एक है। आयत नंबर 2, अल्लाह समद, अल्लाह बेनियाज है। अच्छा, अरबी में क्या होता है? अरबी ग्रामर स्टूडेंट्स को अंदाजा होगा, ये समदुन भी हो सकता था, नकिरा भी, मगर अल लग गया और ये खबर है। खबर अगर मारिफा हो जाए तो उसमें हसर पैदा होता है, यानी इसका तर्जमा सिर्फ या ही के साथ करेंगे। अल्लाह ही समद है, बेनियाज है। क्योंकि समद के माना अभी मैं आपके सामने रखूंगी, तो ये इंसानों में से भी हो सकते हैं, मगर जो असल वाला है ना, समद अस समद, वो सिर्फ अल्लाह ताला है। पहले सूरह मुबारक रख देती हूँ आपके सामने, फिर इसके बाद इसकी स्लाइड्स आपसे शेयर करती हूँ मुख्तसर। लम यालिद व लम यूलद, ना उसने किसी को जना ना वो जना गया, ना उसने किसी को पैदा किया ना वो खुद पैदा किया गया। व लम यकुल्लहु कुफुवन अहद, और ना कभी कोई एक उसके बराबर का है। ये कुफ के लफ्ज को भी देखेंगे इंशाअल्लाह ताला। स्लाइड्स की सूरत में मुख्तसर आपसे शेयर करती हूँ। अल्लाहु अहद, अल्लाह ताला के एक होने के तीन माना हो सकते हैं और तीनों यहाँ दुरुस्त है। पहला ये कि जात में एक है, वो एक जात है, दो या तीन या ज्यादा नहीं है उसकी जात में, इनकी तादाद नहीं है। दूसरा ये कि माबूद बरहक होने में अकेला है, उसका कोई सानी या शरीक नहीं है। दुनिया की बाकी हर चीज का कोई ना कोई सानी या उसके साथ कोई शरीक होता है। तीसरा ये कि वो एक है, उसकी तकसीम नहीं हो सकती, ना वो टुकड़े टुकड़े हो सकता है। तो अब ये सिर्फ ये जो अल्फाज है ना, अहद, ये जितनी तरह के अकायद हैं लोगों के, और इवन नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में भी ये इतने अकायद हैं, ये मुझे इसके लिए वक्त चाहिए होगा, ये इंशाल्लाह ताला फिर इस पर बात होगी। और ये कोई इसमें कोई दिलचस्पी के लिए मैं ये नहीं शेयर करूंगी, सिर्फ ये बताने के लिए कि लोग किस किस तरह से अल्लाह ताला के साथ शिर्क करते रहे हैं, आज भी करते हैं। तो अल्लाह ताला, अहद का लफ्ज बहुत खास है। ये वाहिद नहीं है, ये अहद है, यकता है, वन एंड ओनली, बस उस जैसा कोई हो ही नहीं सकता, है ही नहीं, ना था ना है ना होगा। इस एक ही आय से अल्लाह ताला के साथ किसी भी किस्म का शरीक बनाने वालों की तरदीद हो गई। अहद बामाना लासानी, बेनजीर, यकता,
اس لحاظ سے اس لفظ کا اطلاق صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی ذات پر ہوتا ہے. جی اگلی سلائیڈ دیکھتے ہیں. اللہ الصمد، الصمد، اس کی تفسیر میں سلف کے کئی اقوال ہیں. ان کا خلاصہ 3 اقوال میں آ جاتا ہے. وہ سردار جس سے بڑا کوئی سردار نہ ہو، جو کھاتا پیتا نہ ہو، جس کا پیٹ نہ ہو، جو کھوکھلا نہ ہو، جس سے کچھ نکلتا نہ ہو. اچھا اور بھی کئی معنی ہیں، میں نے 3 ایک تفسیر سے یہی شیئر کیے ہیں. سمد وہ ہوتا ہے جو نہ کسی سے پیدا ہوا ہو اور نہ اس سے کوئی پیدا ہوا ہو. اس لیے کہ جو کسی سے پیدا ہوا ہوگا ضرور مرے گا، اور جو مرے گا اس کا کوئی وارث بھی ہوگا. اللہ تعالیٰ کے لیے ظاہر ہے نہ موت ہے، نہ ان کا کوئی وارث ہوگا، اور نہ کوئی کف ہے. اب کف کے لفظ کو دیکھتے ہیں کہ نہ اس کے مشابہ ہے نہ برابر، نہ اس کی مثل کوئی چیز ہے. اب یہ جو لفظ ہے نا مشابہ، ہم اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی چیز کی تشبیہ نہیں دے سکتے اللہ تعالیٰ کو کسی کے ساتھ. یعنی کہ کسی سمجھانے کے لیے بھی ہم تشبیہ نہیں دے سکتے. پڑھاتے ہوئے ہم بعض اوقات ہماری مجبوری ہے کچھ اس طرح شیئر کرنا پڑتا ہے. نہ کوئی برابر اللہ تعالیٰ کے لا سکتے، جبکہ ہم آج بھی شرک کرتے ہیں. اور یہ اس کی تفصیلات میں پہلے بھی شیئر کر چکی ہوں، ابھی میں انشاءاللہ مختصر آپ کے سامنے پھر رکھوں گی. ہم کہاں کہاں کیسے شرک کرتے ہیں، اور اللہ کی مثل کوئی چیز نہیں ہے. سمد اس کو بھی کہتے ہیں جس میں کوئی عیب نہ ہو، جس پر کوئی آفت نہ آئے، جسے کبھی زوال نہ ہو، جو ہمیشہ غالب رہے، جس کی ذات اور صفات ہر لحاظ سے کامل ہو، جو ہر زیادتی اور نقصان سے پاک ہو، جو کبھی مغلوب نہ ہو. کسی حد تک تھوڑی سی صفات اور سرداری کے پوائنٹ آف ویو سے انسانوں کو بھی کہا جاتا ہے کہ جی وہ ایسا سردار ہے، ایسا سمد ہے. مگر میں بتا دوں یہاں پر ال لگا ہوا ہے. عربی میں ایک ایک لفظ کی اہمیت ہوتی ہے. تو یہ جو ال لگا ہوا ہے نا، یہ اب یہاں پر یہ خاص ہے، یہ صرف اللہ تعالیٰ کے لیے. الصمد صرف اللہ تعالیٰ ہے. سمد کوئی اور تھوڑا بہت کسی درجے پہ ہو سکتا ہے، الصمد صرف اللہ تعالیٰ ہے. جیسے لفظ رب ہوتا ہے نا، رب، یہ صرف اللہ تعالیٰ کے لیے آتا ہے. اگر ہم یوں کہ ربۃ البیت، تو وہ عورت کو بھی کہہ لیتے ہیں، خاتون خانہ، گھر کی مالکن جو ہوتی ہے، سردار گھر کی جو دیکھ بھال کرتی ہے، پرورش کرتی ہے. تو یہ عربی کے اپنے قواعد ہوتے ہیں. بعض معاملات میں جیسے لفظ رب ہے، اکیلا آئے گا تو وہ صرف اللہ تعالیٰ کے لیے. آپ کسی انسان کے لیے نہیں اکیلے لفظ رب کو یوز کر سکتے، اس کے ساتھ آپ کو نسبت لگانی پڑے گی، مرکب اضافی کی صورت میں آئے گا وہ، ربۃ البیت جیسے میں نے بتایا. اسی طرح یہاں پر یہ الخاص ہے. اب الصمد صرف اللہ تعالیٰ ہے. آگے چلتے ہیں. تو اگر لفظوں کو تھوڑا سا دیکھیں گے نا تو پتا چلے گا، عربی کے الفاظ کو دیکھیں گے تو اندازہ ہوگا. میں نے کہا نا کہ عربی تھوڑی سی ضرور خواہش کیجئے گا، کوشش کیجئے گا، سیکھیے گا ضرور، چاہے تھوڑی بہت بھی سیکھ لیں. ایون الحمدللہ ہمارے ہاں بھی ایسے کورسز ہوتے ہیں، اور یہ رمضان کے بعد نیکسٹ بیچ بھی شروع ہو رہا ہے. یہ ریکارڈنگز کی صورت میں لفظ بلفظ ترجمہ القرآن میں صرف سورۃ البقرہ ہی کروائی جا رہی ہے، مگر وہ کافی ہے. اس میں یہ کہ آپ کو اگر گرامر کا کورس نہیں بھی کیا، آپ کو ہر لفظ کی میں پہچان کرواتی ہوں. اس میں فعل ہے، حرف ہے، یہاں پر اب اس کا ترجمہ کیسے کریں گے. تو یہ ریکارڈنگ کی صورت میں بھی ہے، اور ان شاء اللہ تعالیٰ کچھ ماہ تک یہ لائیو گھنٹے کی کلاس ہوتی ہے ویکلی، تو وہ بھی ہے. تو اس میں یہ کہ گرامر کے بغیر آسان طریقے سے لفظوں کی پہچان ہم کرتے ہیں. تو ضرور کوشش کیجئے، پہلے تو قرآن مجید سے جڑنے کی کوشش کیجئے، خواہش کیجئے. سمپل قرآن ڈیلی کے نام سے بھی ہمارا کورس ہوتا ہے، اور اس میں روز کی ایک آیت، انتہائی سمپل. اس میں کوئی لفظوں پہ بات نہیں کرتی ہوں، ترجمہ اور تفسیر، مختصر ریکارڈنگ ہوتی ہے. تو باقی جن کا شوق بڑھتا جاتا ہے درجہ بدرجہ، پھر بغیر گرامر کے بھی آپ کو لفظوں کی پہچان کروائی جاتی ہے، حروف مادہ اور گرامر کی مدد سے آسان طریقے سے. پھر پراپر گرامر کے کورسز بھی ہوتے ہیں. یہ تو اب آپ کی شوق پر ہے. اللہ تعالیٰ نے تو بہت دروازے ہمارے لیے کھول رکھے ہیں، راستے بہت سے ہیں. اب ہم کس راستے پہ چلتے ہیں، کیسے، یہ اب آپ دعا کیجئے، کوشش کیجئے. اب لم یلد ولم یولد، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اپنے لیے اولاد کی نفی کے لیے بہت سے دلائل بیان فرمائے. قرآن مجید کا ایک بہت بڑا پورشن توحید پر مشتمل ہے. ہم ان آیات کو بہت ہلکے میں لیتے ہیں، ایک تو ہمیں پتہ نہیں ہوتا اس میں کہا کیا جا رہا ہے.
جہاں جہاں بھی ایسی باتیں آتی ہیں نا، دلائل دیے ہوئے ہیں، وہ بہت غور طلب ہے، بہت اہم ہے. اب چار دلائل ذہن میں رکھیے گا. پہلی دلیل یہ کہ اولاد جو ہے لازماً باپ کی جنس سے ہوتی ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ کی تو کوئی جنس ہی نہیں. دوسری دلیل یہ کہ والد اولاد اس لیے حاصل کرتا ہے کہ وہ اس کا محتاج ہوتا ہے، اللہ کو تو کسی کی حاجت ہی نہیں. ہمارے ہاں تو ہم تو اولاد حاصل ہی اسی لیے کرتے ہیں میرے بڑھاپے کا سہارا ہو. اس بیچارے کو بھی ہم اپنے وہ گھٹنے سے باندھ کے رکھتے ہیں، کہیں جانے نہیں دیتے ہیں، نہ پڑھنے کے لیے نہ جاب کرنے کے لیے. ایون بیوی بچوں کے پاس بھی نہیں جانے دیتے، ایک گھر میں رہتے ہوئے بھی نہیں جانے دیتے. ہم تو ایسے ہیں. اور پھر یہ کہ میرے بڑھاپے میں میرے کام آئے گا، یہی کمائے گا، یہی کھلائے گا، یہی گھر چلائے گا، مجھے وقت بھی دے گا. اپنے بیوی بچوں کو چھوڑ کے بس مجھے وقت دے گا. نہیں دے گا تو اس کو میں اپنا دودھ نہیں معاف کروں گی، نہیں بخشوں گی. اور میں اس کو تانے دے دے کے اس کو بیچارے کو ذہنی مریض بنا دوں گی. اولاد اس لیے نہیں مانگنی چاہیے اللہ تعالیٰ سے. اولاد بڑی خوبصورت نعمت ہے اگر اللہ تعالیٰ آپ کو دیں. جن کے پاس نہیں ہے تو ان کو بھی میں یہی کہوں گی کہ یہ ایسی نعمت ہے کہ اس پر اگر نہیں ملتی تو زندگی ختم نہیں ہو جاتی. زندگی کا مقصد اولاد سے اوپر ہے، بڑھ کر ہے. اور اس میں حضرت عائشہ کی مثال ہمیشہ یاد رکھیے گا. اللہ تعالیٰ نے ان سے کتنا بڑا کام لیا ہے. تو آپ کی زندگی اگر اولاد نہیں ہے تو ختم نہیں ہو جانی چاہیے. اور اگر اولاد ہے تو اس لیے نہ مانگیں اور نہ پیدا کریں، پالیں کہ کل یہ میرے کام آئیں گے، میرے بڑھاپے کا سہارا بنیں گے. اگر اللہ تعالیٰ آپ کو اولاد دیتے ہیں نا، ان کو ایک اچھا انسان بنائیں، ایک اچھا مسلمان بنائیں. وہ آپ کے لیے صدقہ جاریہ بنے، امت مسلمہ کے لیے کچھ کر کے جائیں اس زندگی میں. یہ جو زندگی کی برف پگھل رہی ہے نا، اس میں کچھ آپ بھی کر جائیں، آپ کی اولاد بھی کر جائے، جو بعد میں بھی، مرنے کے بعد میں بھی نا، ہمارے نامہ اعمال میں وہ بڑھتا جائے. اچھا، پھر اولاد سے محبت بھی کریں اور ان کی پرورش بھی اچھی کریں، اور دعا بھی کریں، کوشش بھی کریں کہ وہ آپ کے لیے صدقہ جاریہ بنے. مگر اس امید پہ دنیا چھوڑ کے نہ جائیں. چاہے اولاد جتنی بھی نیک ہو، ہاں نیک ہوگی، جو نیکیاں کرے گی انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو اجر ملے گا. مگر اس کی کوئی گارنٹی نہیں کہ وہ بعد میں کیا کرتے ہیں کیا نہیں کرتے. پتہ نہیں آپ کو یاد بھی رکھتے ہیں کہ نہیں، آپ کی قبر پر جاتے بھی ہیں کہ نہیں، کوئی گھر میں بھی کبھی یاد کرتے ہیں، کوئی آپ کے لیے پیچھے صدقہ کرتے ہیں کہ نہیں، آپ کے درجات کی بلندی کی دعا کرتے بھی ہیں کہ نہیں. کہ پتہ نہیں دنیا نے، دنیا کے غموں نے، روزگار کے غموں نے پتہ نہیں انہیں کتنا مشغول کر دیا ان کے بیوی بچوں میں، گھر میں، کہ آپ ان کو پتہ نہیں یاد بھی آتے ہیں بعد میں کہ نہیں. تو آپ اپنی خود تیاری کر کے جائیں، اپنے اعمال صدقہ جاریہ ایسا چھوڑ کے جائیں، کوئی دین کی خدمت ایسی کر کے جائیں. اللہ سے دعا کریں کہ آپ کے مرنے کے بعد بھی آپ کے نام اعمال میں وہ سب لکھا جاتا رہے. اللہ تعالیٰ آپ سے اتنے راضی ہوں کہ وہ ہمارے مرنے کے بعد بھی ہمارا یہ سلسلہ جو ہے نا، اللہ تعالیٰ کی جو رضا کے لیے ہم نے شروع کیا تھا، وہ ہمارے مرنے کے بعد بھی جاری رہے. تو کسی پر اس طرح چھوڑ کے نہ جائیں، خود کوئی بندوبست کر کے جائیں. آگے چلتے ہیں جی. تیسری دلیل کیا ہے؟ تمام مخلوق اللہ کے بندے اور غلام ہیں، اور بندہ ہونا اور بیٹا ہونا ساتھ جمع نہیں ہو سکتے. چوتھی دلیل کہ اولاد اسی کی ہوتی ہے جس کی بیوی، اور اللہ تعالیٰ کی تو بیوی ہی نہیں، تو اولاد کیسے ہوگی بیوی؟ اور یہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کئی بار آپ کے سامنے آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی تو بیوی ہی نہیں. اور یہ کیسی نادانی کی باتیں کرتے ہیں. تو یہ چار دلائل ہیں. اس سورہ مبارکہ پہ ذرا سا بھی کوئی اگر غور و فکر کرے نا، اس پہ ریسرچ کرے، تو کبھی بھی وہ شرک نہیں کر سکتا. اب سمد کا مفہوم، سمد اور غنی. سمد میں دو باتیں یہ یاد رکھیے گا: کسی چیز کا ٹھوس اور مضبوط ہونا، اور وہ ہستی جس کی طرف لوگ قصد کریں، ارادہ کریں، اس کی طرف رجوع کریں. سردار ابھی میں نے یہ سارا آپ سے شیئر کیا ہے. خود مستقل ہو، خود قائم ہو، کسی کی محتاج نہ ہو، مگر دوسری سب مخلوق اس کی محتاج ہو. اچھا، بے نیاز کے لیے عربی زبان میں غنی کا لفظ بھی آتا ہے، اور اس کی ضد فقیر ہے. اور غنی وہ ہے جسے کسی دوسرے کی احتیاج نہ ہو.
مثلاً یہ لفظ صرف مال و دولت کے معاملے میں بے نیاز ہونے کے لیے استعمال ہوتا ہے. پتہ ہے کہ یہ جو غنی کا لفظ ہے نا، کبھی انشاءاللہ تعالیٰ موقع ملے گا میں آپ سے شیئر کروں گی. انسانوں کے لیے کسی اور سینس میں یوز ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کے لیے کسی اور سینس میں. اللہ تعالیٰ کے لیے غنی بھی بے نیازی کے معاملے میں ہی ہے، کسی کی محتاجی نہیں ہے. لیکن ہمارے ہاں انسانوں کے لیے یہی ہوتا ہے کہ یہ لفظ صرف مال و دولت کے معاملے میں بے نیاز ہونے کے لیے استعمال ہوتا ہے. یعنی کسی کے پاس اتنا ضرور مال ہو کہ اسے اپنی یہ فائنینشلی وہ کسی کی محتاجی نہ ہو. جبکہ سمد کا لفظ یہ جملہ پہلوؤں میں بے نیاز ہونے کے معنی میں آتا ہے. دوسرے لوگ بھی جملہ پہلوؤں میں اس کے محتاج ہوتے ہیں، یعنی کہ وہ ان چیزوں سے اوپر ہر لحاظ سے وہ بے نیاز ہے. مثلا اللہ تعالیٰ کھانے پینے سے بھی بے نیاز ہے، سونے آرام کرنے سے بھی، وہ اپنی زندگی بقا کے لیے کسی کا محتاج نہیں. مگر باقی سب مخلوق ایک ایک چیز، رزق، صحت، زندگی، شفا، اولاد، یہاں تک کہ اپنی بقا تک کے لیے بھی اللہ کی محتاج ہے. آگے دیکھتے ہیں. اب یہ دیکھتے ہیں کف کا لفظ، ہم پایا، ہم پلہ، برابر کا، مقابلے کا، جوڑ کا، ٹکر کا، مرتبہ منزلت میں ایک دوسرے کے برابر. یہ لفظ عموماً میدان جنگ میں دعوت مبارزت، اگر آپ نے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھی ہے اس میں آپ نے پڑھا ہوگا. جیسے یہ جیسے جنگ بدر ان کے ہاں ہوتا تھا عرب میں. پہلے وہ جو ان کے بڑے بڑے سردار ہوتے تھے وہ سامنے آتے تھے، جو ان کے بہادر لوگ ہوتے تھے دونوں طرف سے وہ لڑتے تھے. اس کے بعد جنگ شروع ہوتی تھی. تو وہ ٹکر کے، ہم پلہ، برابر کے، وہ تو اپنے سے کم کسی کے ساتھ، دشمن کے بھی کسی بندے کے ساتھ لڑنا پسند نہیں کرتے ہوتے تھے. کہ اگر میں سردار ہوں تو میرے سامنے دشمن کا بھی سردار آئے گا تو پہلے ہم یہ لڑیں گے، اس کے بعد جنگ شروع ہوگی. اس کے علاوہ یہ نکاح اور رشتے کے وقت بھی بولا جاتا ہے کہ جی یہ جوڑ ہم پلہ ہیں، تو یہ جوڑ ملانا اس سینس میں بولا جاتا ہے. رشتے کے وقت بھی دونوں فریق یہ دیکھتے ہیں کہ دوسرے فریق کے معاشرتی تمدنی حالت اس جیسی ہے یا نہیں. یہ ہے اس کا مفہوم. یہ اور بات ہے کہ آج ہم رشتہ دیکھتے ہوئے ہم دین کے پوائنٹ آف ویو سے کچھ بھی نہیں دیکھتے ہیں. ہمیں پتہ نہیں خوبصورتی دیکھتے ہیں اور امارت یہ دیکھتے ہیں اور بعد میں پچھتاتے رہتے ہیں. اور دین سے جڑی ہوئی بیٹیاں لے کر آئیے گھر میں، انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے گھر میں سکون بھی رہے گا، آپ کی نسلیں سنور جائیں گی. آپ صرف ظاہری حسن کی بنیاد پر، اور یہ ایک حدیث مبارکہ ہے کہ 4 بنیاد پر آپ عورت سے نکاح کرتے ہیں، جس میں یہ اس کا خاندان ہے، حسب نسب ہے، خوبصورتی ہے، اور یہ اس کا دین ہے. اس میں بیسٹ یہ ہے کہ دین کی پوائنٹ آف ویو سے آپ یہ پریفر کریں. ہمارے ہاں دولت دیکھتے ہیں، خوبصورتی دیکھتے ہیں دونوں طرف سے، اور اس کے بعد یہ ہے کہ جب بچے ہوتے ہیں ان کی تربیت کا وقت آتا ہے تو پھر اکثر ساس جو ہیں وہ پریشان ہو رہی ہوتی ہیں کہ جی ہماری بہویں تو دین کا ان کو تو کچھ علم ہی نہیں ہے، نہ نماز روزے کا پتہ ہے، اور بچوں کی تربیت بالکل صحیح نہیں کر رہی ہیں. بس تھوڑا بہت انگلش بول لی، بتا دی، انگلش میڈیم اسکول میں بھیج دیا. تو ایسے موقع پہ ایک تو یہ ہے کہ اب میں یہ تو نہیں کہہ سکتی کہ جی پہلے سوچنا چاہیے تھا، آف کورس سوچنا تو چاہیے تھا. آئندہ کے لیے باقی لوگ بھی یہ ضرور سوچیں، دین سے جڑی ہوئی جو بیٹی ہیں وہ اپنی بہو بنا کر لائیے، کوشش کیجیے. اور پھر اب جو ہو گئی، جو ہو گیا، کوئی بات نہیں. اب آپ یہ کیجئے کہ اگر آپ جتنا دین سے واقف ہیں آپ علم حاصل کیجئے، آپ اپنے پوتوں کو ٹائم دیں، آپ ان کو دین سے جوڑیے، اللہ تعالیٰ سے جوڑیے. اور بلکہ اللہ کرے کہ آپ کی بہویں بھی آپ کو فالو کریں. بہت سے گھروں میں ایسے ہوتا ہے، پہلے ساس جڑتی ہیں قرآن مجید سے، کوئی درس اٹینڈ کرتی ہیں، دورہ قرآن اٹینڈ کرتی ہیں، کوئی کورس شروع کر دیتی ہیں، پھر ان کی بہو آ جاتی ہیں. اور بعض گھروں میں پہلے بہو آتی ہے پھر ساس آ جاتی ہیں. بہت اچھا لگتا ہے مجھے جب کبھی کسی بہو کا میسج آتا ہے میری ساس کو بھی گروپ میں ایڈ کر لیں. اتنی خوشی ہوتی ہے میں آپ کو بتا نہیں سکتی. باقی تو الحمدللہ ماشاءاللہ آتے ہیں میسج کہ میری دوست کو ایڈ کر لیں، بہن کو ایڈ کر لیں، میری مدر کو ایڈ کر لیں. مدر کی بھی بڑی خوشی ہوتی ہے کہ اس عمر میں وہ بھی آ رہی ہیں، آنا چاہیے. یہ کیا کہ میں اتنی بڑی ہو گئی ہوں اب اس عمر میں کیا سیکھوں گی. بھی اس عمر میں آپ فارغ بیٹھ سکتی ہیں، دنیا جہاں کی ادھر ادھر باتوں پہ وقت ضائع کر سکتی ہیں، ڈسکشن کر سکتی ہیں، تو قرآن مجید کیوں نہیں پڑھ سکتی؟ حیا تو آنی چاہیے ہمیں، وہ غیر ضروری باتیں کرتے ہوئے علم حاصل کرنے میں کبھی حیا نہیں آنی چاہیے. اور دعا کریں، آپ سب دعا کریں اللہ تعالیٰ کہ ہم
مرتے دم تک قرآن مجید کے اسٹوڈنٹ رہیں اور سیکھتے رہیں، سکھاتے رہیں، اس سے جڑے رہیں. تو یہ سسرال والوں پہ لیبل نہ لگا دیں کہ ٹھیک ہے برائیاں سب میں ہوتی ہیں، مگر ایسا نہیں ہے کہ وہ بدل نہیں سکتے ہیں. تو آپ بدلی ہیں تو ان شاء اللہ تعالیٰ کوشش جاری رکھیں، وہ بھی بدل جائیں گی. اور ساس پہلے آ گئی ہیں تو وہ ان شاء اللہ تعالیٰ آپ کی بہو بھی آپ کو دیکھ کر آ جائیں گی. جب آپ بدلتے ہیں نا، پہلے تو آپ صرف قرآن مجید سے جڑنا، درس پہ جا رہی ہیں، کلاسز لے رہی ہیں، اس سے بھی فرق پڑتا ہے، مگر اتنا نہیں جتنا جب آپ کے رویے میں تبدیلی آتی ہے. اور رویے تبدیل کرتے کبھی شرمائے نہیں کہ یہ کہیں گے جی پہلے تو تم ایسی تھی اور اب تم بڑی میٹھی ہو گئی ہو، بڑا اس طرح بول رہی. جس نے جو کہنا ہے کہنے دیں، جس نے جو سوچنا ہے سوچنے دیں. آپ نے اللہ کے لیے یہ کام شروع کیا ہے، کرتی جائیں. آپ نے اپنا رویہ، اپنی عادات، اپنے اخلاق بدلنے ہیں. لوگوں نے جو باتیں کرنی ہے کرنے دیں. ایک وقت ایسا آئے گا کہ یہ جو لوگ باتیں کرتے ہیں نا، یہ سب آپ کے اس چیز کے قائل ہو جائیں گے کہ بھی قرآن مجید نے آپ کو بدل کے رکھ دیا ہے. کچھ تو ہے قرآن مجید میں، ہمیں بھی جڑنا ہے اس کے ساتھ، ہمیں بھی آپ جیسا بننا ہے. تو آپ نے اس سفر میں ہمت نہیں ہارنی. مشکلات آئیں گی، لگی رہنا ہے، جڑی رہنا ہے. تو اس آیت کا ہم نے دیکھا، اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ وہ لوگ جو اللہ کی ذات کے متعلق طرح طرح کے سوال کرتے ہیں، ان سے کہہ دیجئے کہ اس کائنات میں کوئی بھی چیز ایسی نہیں جو اس کے جوڑ کی ہو اور تمہیں سمجھایا جا سکے کہ اللہ فلاں چیز کی مانند ہے. سبحان اللہ، ایسی کوئی چیز ہی نہیں جو اس کے جوڑ کی ہو. ہم تو یہ بھی نہیں بتا سکتے. اس میں اور دیکھتے ہیں. چلیے جی، سورہ مبارکہ الحمدللہ مکمل ہوئی. میں مختصر سا یہ آپ سے، میں توحید پہلے ایک کسی اسی دورہ قرآن میں شیئر کر چکی ہوں. آج اس کو کلاس کا ٹائم تو ہو چکا ہے، چند منٹس آپ کے لیتے ہیں اور توحید کو ریوائز کر لیتے ہیں. توحید کیا ہے؟ لغوی معنی کسی چیز کو ایک قرار دینا. توحید کا شرعی معنی اللہ تعالیٰ کو اس کی ذات، ربوبیت، عبادت اور اسماء اور صفات میں اکیلا یکتا قرار دینا. اس کی ذات، ربوبیت، عبادت اور اسماء و صفات میں ہر قسم کے شرک کو ترک کرنا. 3 اقسام. اچھا، میں یہاں ہمیشہ یہ بتاتی ہوں، توحید کو کئی طرح سے ایکسپلین کیا جاتا ہے، سب اپنی اپنی جگہ ٹھیک ہے. جیسے بعض کیوں کہتے ہیں ذات میں توحید، صفات میں، ذات میں، اور یہ اسماء و صفات میں اور افعال میں. اس طرح سے وہ اس کی وہ تقسیم کرتے ہیں. تو مجھے یہ بہت آسان بھی لگتا ہے، اور اس کو جب بتاتے ہیں نا تو اس کے پیچھے اور بہت کچھ شیئر کیا جاتا ہے. ابھی اس وقت تو آج میرے پاس اتنا ٹائم نہیں بچا، کیونکہ جب میں توحید ربوبیت، توحید الوہیت، توحید اسماء و صفات اس حوالے سے جب توحید کو بیان کرتی ہوں نا، تو توحید ربوبیت میں رب کو پہلے بیان کرتی ہوں، اور توحید الوہیت میں الہ کو پہلے بیان کرتی ہوں. تو وہ بہت ایک خوبصورت سارا سیکوینس بنتا ہے. آپ رب کو پہچانیں گے تو آپ کو توحید ربوبیت کی سمجھ آئے گی کہ رب جو جن چیزوں کا یہ کمبینیشن ہے نا، ان سب صفات میں صرف اللہ تعالیٰ کو ماننا توحید ربوبیت ہے. الوہیت تو الہ کو پہلے سمجھنا کہ الہ جن چیزوں کا کمبینیشن ہے نا، ان میں صرف اللہ تعالیٰ کو ماننا. اسی طرح اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات کم از کم 99 کا تو پتا ہو، باقی تو اس سے بھی زیادہ ہے. تو مجھے بڑا خوبصورت لگتا ہے کہ اس حساب سے چلنا. اب یہ تھوڑا سا دیکھ لیتے ہیں. پہلے اس میں توحید ربوبیت دیکھتے ہیں. لفظ رب. اب رب جو ہے وہ خالق بھی ہے، مالک بھی ہے، رازق بھی ہے، بہت کچھ ہے. تو اب میں پوری تفصیل تو نہیں شیئر کر سکتی، بس فی الحال آج کے لیے اتنا. یعنی جو رب میں جتنا کچھ آتا ہے نا، لفظ رب جو ہے، ہم اس کا عام طور پر پروردگار، پالنے والا، اس طرح سے ترجمہ کرتے ہیں. اس کا ایک لفظ کے ساتھ ترجمہ ممکن ہی نہیں ہے. اس میں اتنے اللہ تعالیٰ کے اور نام مل کر ایک لفظ رب بناتے ہیں. تو خالق، مالک، رازق، زندہ کرنا، موت دینا، تدبیر کرنا، حاجت روا، مشکل کشا ماننا، ان سب میں یہ صرف اللہ تعالیٰ کی ذات کو، ان سب افعال میں اللہ کو یہ ماننا کہ یہ سب اللہ تعالیٰ ہی کرتے ہیں اور کوئی شریک نہیں ہے. یہ ہے توحید ربوبیت. اچھا، اسے مشرکین بھی تسلیم کرتے تھے. آگے چلتے ہیں.
اس میں جی، الہ، الہ لفظ کے کئی معنی ہوتے ہیں. ایک ذہن میں رکھ لیں، ایک شیئر کر دیتی ہوں. جس کی عبادت کی جائے. ایون اس کا ایک معنی یہ بھی ہوتا ہے جس سے سب سے زیادہ محبت کی جائے، جس کی طرف توجہ کی جائے، جسے مشکل میں پکارا جائے. اور بھی کئی معنی ہے جو حیران کر دے. اگر میں یہ کہوں نا کہ جس کی عبادت کی جائے تو صرف اللہ تعالیٰ ہی عبادت کے لائق ہے. اب اس میں عبادت میں صرف نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ نہیں ہے. اس میں عبادت کے جتنے بھی طریقے ہیں نا، دعا مانگنا، اور عبادت کا میں جو ڈیفینیشن لکھواتی ہوتی ہوں، کمال درجے کی عاجزی، کمال درجے کا یہ محبت، خوف اور اطاعت. یہ ڈیفینیشن عبادت کی یاد رکھیے گا. تو یہ سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ کے لیے، بس صرف اللہ تعالیٰ کے لیے. تو عبادت کے جتنے بھی طریقے ہیں، دعا مانگنا، خوف، امید، توکل، استعانت، پناہ مانگنا، مدد مانگنا، یہ نظر، نیاز، قربانی، سب صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے لیے بس. یہاں پر مار کھاتے تھے مشرکین عرب، اور یہاں پر مار کھاتے ہیں ہم. آج کا مسلمان بھی یہاں مار کھاتا ہے. وہ توحید ربوبیت میں رب تو مان لے گا صرف اللہ ہے، پیدا بھی صرف اس نے کیا ہے، اور اس طرح سے مالک بھی صرف وہ ہے. جتنے بھی وہ ہیں چلیں کسی حد تک وہ سارے مان سکتا ہے. ادھر آ کے مار کھاتے ہیں سارے. یہاں پہ ہم قبروں والوں کے پاس جاتے ہیں. ہم یہ سوچتے ہیں کہ جس طرح اللہ تعالیٰ مجھے رزق دے سکتے ہیں، اس طرح یہ بھی مجھے رزق دیتا ہے. جو بھی یہ، بلکہ میں اگلا اسماء و صفات آپ سے شیئر کرتی ہوں، آپ کو اور کلیئر ہو جائے گا انشاءاللہ تعالیٰ. تو یہ نا انٹر کنیکٹڈ ہے یہ سب. اب اسماء و صفات میں جتنی اللہ تعالیٰ کی صفات ہیں، چلیں ایون کہ رب کے اندر بھی رازق ہے اور اس کے اندر بھی رازق ہے. تو رازق اصل میں اللہ تعالیٰ. اب میں یہ سوچوں، میں یہ قبر والے کے پاس جاؤں گی، جی یہ مجھے رزق دے گا، میری جاب لگ جائے گی، دس اینڈ دیٹ. اولاد اللہ نے دینی ہے. اب میں کہوں کہ یہ دے گا، اور جس طرح اللہ تعالیٰ سنتے ہیں، ایک وقت میں سب کی سنتے ہیں، میں کہوں کہ یہ قبر والا بھی، میں ادھر بیٹھی وہ وہاں بیٹھا سن رہا ہے، میں اسے بھی گھر بیٹھی بلا رہی ہوں، تو یہ غلط ہے، شرک ہے. تو یہ وہ تمام صفات جو صرف اللہ تعالیٰ کی ہونی چاہیے ہیں، اور اس میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں بنانا. باقی کچھ صفات ایسی ہیں جو کہ اللہ تعالیٰ نے تھوڑی سی انسانوں کو بھی دی ہوئی ہیں. انسان رحیم بھی ہو سکتے ہیں، انسان کریم بھی ہو سکتا ہے، لیکن وہ جو صفات ہے نا انسان کی، وہ وقتی ہیں، تھوڑی سی ہیں، فانی ہیں، اور اس کی اپنی نہیں ہے، اللہ نے دی ہیں. تو وہ فرق ہو جاتا ہے. لیکن میں ان صفات کی بات کر رہی ہوں جو ٹوٹلی اللہ تعالیٰ کی ہیں، ذاتی ہیں، ہمیشہ سے تھیں، ہیں اور رہیں گی. اس میں کسی کو شریک نہیں کرنا. یہاں پر ہم مار کھاتے ہیں، یہ اسماء و صفات میں اور یہ توحید الوہیت میں. ہم اللہ کے سوا کسی اور سے دعا مانگنا شروع کر دیتے ہیں. ہم اللہ کے سوا کسی اور سے بہت زیادہ محبت کرنا شروع کر دیتے ہیں. ہم اللہ کے سوا کسی اور سے ڈرنا شروع کر دیتے ہیں. ہم اللہ کے سوا کسی اور کی اتنی اطاعت کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ ہم دیکھتے ہی نہیں کہ اللہ کا حکم کیا ہے اور کیا نہیں. تو آپ لفظ الہ کو سمجھیں، توحید الوہیت سمجھ آ جائے گی. آپ یہ توحید اسماء و صفات، اللہ کی کم از کم 99 اسماء و صفات کو سمجھیں. اس میں سے نا جب جیسے ہم کورس کرواتے ہیں نا، تو ساتھ ساتھ ہم یہ بتاتے ہوتے ہیں کہ یہ والی صفت صرف اللہ تعالیٰ کی ہے، یہ کسی حد تک بندوں میں ہو سکتی ہے، تو دعا کریں کہ یہ ہمارے اندر بھی آ جائے کسی درجے میں، تو وہ آپ کو سمجھ آ جائے گی. تو یہ اس طرح سے نہیں ہے کہ میں ایک کلاس میں آپ کو یہ سارا گھول کے پلا دوں. اب قرآن مجید آپ کی مدد کرے گا. قرآن مجید سے جڑیں گے، توحید آپ کے اندر راسخ ہوتی جائے گی انشاءاللہ تعالی. چلیے چلیے توحید کی اہمیت اور فضائل دیکھتے ہیں. ٹھیک ہے، توحید اسلام کا سب سے بڑا رکن ہے، سب سے بڑا بیسک پلر ہے. کسی انسان کے لیے اس وقت تک اسلام میں داخل ہونا ممکن نہیں جب تک وہ توحید کی گواہی نہ دے، اور جب تک توحید کا اقرار اور اس کے علاوہ باقی تمام چیزوں کی نفی نہ کر لے. دیکھیے انفارچونیٹلی ہم کہتے ہیں لا الہ الا اللہ، مگر ہم اس پر عمل نہیں کرتے. ہم نے اللہ کے علاوہ اور بھی کئی الہ بنا رکھے ہوتے. کسی نے اپنی اولاد کو، بیوی کو، شوہر کو، اپنے کیریئر کو، پروفیشن کو، ہابی کو ہم نے بنائے ہوتے، مال، دولت، پتہ نہیں کس کس چیز کو. تو یہ صرف زبان سے نہیں کہنا،
اور اگر توحید صحیح نہیں ہے نا، توحید، اور اس کا نچوڑ یہی ہے کہ سب سے پہلے تو آپ کی زندگی میں نا سب سے زیادہ اہمیت اللہ تعالیٰ کی ہونی چاہیے. بس اگر آپ کو اتنی بھی سمجھ آ گئی ہے نا کہ سب سے زیادہ محبت بھی اللہ سے کرنی ہے، سب سے زیادہ ڈرنا بھی اللہ سے ہے، سب سے زیادہ عاجزی بھی اللہ کے سامنے، جسے توحید کی سمجھ آ جائے گی نا، جو وہ بولڈ ہو جاتا ہے نا، وہ نہ دنیا سے ڈرتا ہے، نہ دنیا والوں سے ڈرتا ہے، نہ موت کا خوف رہتا ہے. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، ان کو دیکھیے جو توحید انہیں سمجھ آئی تھی نا، ان کا دیکھے کیسے زندگیاں ان کی بدلی ہیں. لوگ حیران ہوتے تھے. تو یہ آپ کے اندر بھی ظاہر ہے، ہم وہ لیول ہمارا صحابہ والا تو نہیں ہوگا، مگر جتنی آپ توحید کو سمجھیں گے قرآن مجید پڑھتے ہوئے انشاءاللہ تعالی، اتنی آپ کے اندر ایک دنیا سے بے نیازی، اور اللہ تعالیٰ کے سامنے اتنی آپ کی عاجزی بڑھتی جائے گی. اللہ تعالیٰ کے ساتھ اتنی آپ کا خوف بھی، محبت بھی بڑھتی جائے گی. اور دنیا سے آپ کی بے نیازی، بے پرواہ، کسی کا ڈر نہیں ہوگا. جو جس نے کرنا ہے کر لو. وہ کیا کہتے ہیں؟ جو کرنا ہے کر لو، جو تم نے اکھاڑنا ہے اکھاڑ لو. میرا رب میرے ساتھ ہے، میرا وہ رب جو ایک، جس کی یہ ساری صفات سورہ اخلاص کی میں نے آپ کے سامنے رکھی. شرط یہ ہے کہ آپ کو پتا ہو کہ توحید کیا ہے. اب یہ جو کچی پکی توحید ہے نا، زبان سے لا الہ الا اللہ، پھر بات نہیں بنے گی. آپ ڈرتے رہیں گے دنیا سے، دنیا والوں سے. یہ نہ ہوا تو کیا ہوگا، یہ خوش نہ ہوا تو پتہ نہیں کیا ہوگا، یہ اس کو راضی نہ کیا میرا رزق روک لے گا، اس کو خوش نہ کیا تو مجھے یہ والا فائدہ نہیں ہوگا. یہ اسی طرح آپ کی زندگی گزر جائے گی، ڈرتے ہوئے، اور اسی طرح لوگوں کے سامنے جھکتے ہوئے، گھبراتے ہوئے، یوں ہی زندگی گزار کے مر جائیں گے. توحید کو سمجھے، پھر آپ کو کسی چیز کا خوف نہیں رہے گا. اتنی بے خوفی آئے گی آپ خود حیران ہو جائیں گے. توحید سب سے پہلا اور اہم یہ واجب ہے. اس کا جی نالج یہ ضروری ہے، یہ جاننا بہت ضروری ہے. یہ چند سلائیڈز ہیں، یہ میں تھوڑا سا شیئر کر رہی ہوں، ویسے میں گروپ میں شیئر کر دوں گی انشاءاللہ تعالی. باقی جنت میں داخلے کا سبب ہے، کیونکہ اس کی سمجھ آ گئی نا، تو جب آپ کی زندگی بدل گئی، سوچ بدل گئی، اب آپ وہی کریں گے جو اللہ کو پسند ہے، تو اب جنت میں جانے سے انشاءاللہ تعالیٰ کوئی چیز نہیں روکے گی انشاءاللہ تعالیٰ. توحید بس اس کو سمجھ جائیں، اور جنت میں داخل ہونے، جہنم کے عذاب سے نجات پانے کا یہی بنیادی سبب ہے. دنیا اور آخرت کی تکالیف سے نجات کا سبب ہے. میں اگر یہی جو سلائیڈز ہیں نا، اس کی توحید کی اہمیت کی، اس کے لیے بھی مجھے بہت وقت چاہیے. اب اس میں بھی اتنا کچھ آپ سے شیئر کرنے کے لیے اس وقت بھی میرے ذہن میں آ رہا ہے، لیکن مختصر میں اب آپ کو یہ بتاؤں گی کہ یہ دیکھ لیں. ابھی جو میں نے آپ سے کہا کہ اگر آپ توحید کا صحیح اندازہ نہیں ہے نا، تو آپ لوگوں سے ڈرتے رہیں گے، گھبراتے رہیں گے. اس کو خوش کرنا ہے، اس سے ڈر کے رہنا ہے، اس کے سامنے جھک کے رہنا ہے، ورنہ یہ میرا یہ نہیں دے گا، اس سے مجھے یہ نہیں ملے گا، یہ میرا یہ روک لے گا. تو جب یہ توحید آپ کے اندر اترتی ہے نا، بس سب کچھ اللہ تعالیٰ ہے، سب کچھ ان کے ہاتھ میں ہے. میری زندگی، میری موت، میرا نفع، میرا نقصان. تو پھر آپ کو کسی چیز سے ڈر نہیں لگتا، پریشانی ہوتی نہیں ہے. تو تکلیف بھی آتی ہے، آپ کو پتا ہے میرے اللہ کی طرف سے، اس میں میرے اللہ کی بہتری ہے، مصلحتیں ہیں، حکمتیں ہیں. میرے گناہوں کی یہ بخشش کا باعث بن جائے گی میری یہ تکلیف. میرے اس میں مجھے اجر ملے گا، میرے درجات کی بلندی ہوگی. آپ پریشان نہیں ہوتے ہیں، آپ صبر سے، اور صبر بھی کرتے ہیں کہ میرے اللہ کو پسند ہے. آپ کا پھر سب کچھ اللہ تعالیٰ کے ارد گرد گھومتا ہے. توحید کو سمجھ لیں گے نا، سب کچھ آپ کا صبح سے رات تک، آپ کے دن رات، صبح شام، سونا جاگنا، کھانا پینا، جینا مرنا، سب کچھ پھر اللہ تعالیٰ کے ارد گرد گھومنے لگتا ہے. تو یہ توحید سمجھ آ جائے گی نا، تو پھر آپ کو یہ باقی سلائیڈ میں انشاءاللہ تعالیٰ شیئر کر دوں گی. یہ آپ ایک دفعہ پڑھ لیجئے گا، دیکھ لیجئے گا. باقی میں اتنا ہی کہوں گی. جی یہ سلائیڈ میں نے مس کر دی، میں ڈائریکٹ اس پہ چلی گئی تھی. توحید اور قبولیت اعمال، اس کے بغیر عبادات قبول نہیں ہوتی. توحید نہیں ہے تو باقی کچھ بھی نہیں ہے. عبادات کے صحیح ہونے کے لیے توحید اہم ترین شرط ہے. عبادت کو اس وقت تک عبادت نہیں کہا جا سکتا جب تک اس میں توحید نہ ہو، وہ صرف اللہ کے لیے نہ ہو. اب ہم بہت سارے بعض اوقات اکثر ہمیں یہ بھی ایشو ہوتا ہے، دعائیں قبول نہیں ہوتی، تو کہیں نہ کہیں ہم غلطی کر رہے ہوتے ہیں. ہم نے صرف زبان سے لا الہ الا اللہ کہا ہوتا ہے، اور ہم نے کچھ اور بھی
ہماری زندگیوں میں چل رہا ہوتا ہے. عبادت کو اس وقت تک عبادت نہیں کہا جا سکتا جب تک اس میں توحید نہ ہو. جیسے نماز کو اس وقت تک نماز نہیں کہا جا سکتا جب تک اسے پاکیزگی کے ساتھ صرف اللہ کے لیے اسے ادا نہ کیا جائے. شرک داخل ہو گیا، ریاکاری داخل ہوگی تو ختم. توحید دنیا اور آخرت میں امن اور ہدایت کا باعث ہے. اس کی دلیل اللہ تعالیٰ نے سورۃ الانعام 82، جو لوگ ایمان رکھتے ہیں اور اپنے ایمان کو شرک کے ساتھ یہ خلط ملط مکس اپ نہیں کرتے ہیں، ایسوں ہی کے لیے امن ہے، وہی راہ راست پہ چل رہے ہیں. تو دعا کیجئے کہ ہمیں توحید کی سمجھ آ جائے، قرآن مجید سے جڑ جائیے. آج اس دورہ قرآن کے اختتام پر جاتے جاتے صرف اتنا کہ دعا پر ہی اختتام کروں گی. مختصر دعا کیجئے کہ اللہ تعالی ہمیں قرآن مجید سے جوڑ دیں، اس طرح جوڑیں کہ کبھی یہ ہم سے، ہماری زندگیوں سے یہ الگ نہ ہو، جدا نہ ہو. ہمیں، ہماری اولاد، ہماری نسلوں کو قرآن مجید سے جوڑ دیں. اللہ تعالی ہم سے قرآن مجید کی خدمت لے لیں، دین کی خدمت لے لیں، کوئی کام لے لیں. اللہ تعالی ہمیں قرآن مجید کا خادم بنا، ہماری اولاد کو قرآن مجید کا خادم بنا، خدمت گار بنا، اس کا نوکر بنا، اس کا غلام بنا، ہماری نسلوں کو اس کا خادم بنا. اللہ تعالی ہمیں صرف اپنا بندہ، اپنا غلام بنا. قرآن مجید کی محبت اللہ تعالی ہمارے دل میں ڈالیں. اس کی دعا کیجیے. آپ قرآن مجید سے جڑ جائیں گے نا، آپ کو خود ہی ہر لمحے، آپ ہر لمحے خود ہی بدلتے جائیں گے. ہر موقع پہ آپ کو گائیڈنس ملے گی. ہر آیت میں آپ کی زندگیاں بدل دینے والا میسج آنے والا ہے انشاءاللہ تعالی. آپ کے دلوں کو بدلنے کے لیے آیات آ رہی ہیں. ہر آیت میں ہمارے لیے دعاؤں کا ڈھیر ہے، انبار ہے. ہر آیت کو سر آنکھوں پہ رکھیے گا. وہ کہتے ہیں نا، چوم چوم کے رکھیے گا. اللہ تعالیٰ کی شکر گزاری کیجیے گا. جب آپ قرآن مجید سے جڑیں گے، اس سے بڑی کوئی نعمت ہو نہیں سکتی. بس اب آپ نے نا دعا کرنی ہے بہت زیادہ، اور کوشش کرنی ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اس سے جوڑ کے رکھے. پہلی کوشش آپ دکھائیں گی، ایفرٹ آپ کی طرف سے ہوگی. چھوٹی موٹی چیزوں پہ، باتوں پہ آپ نے کلاسز نہیں چھوڑنی ہے. اس کے بعد آپ دیکھیے گا آپ کے لیے کیسے رستے کھلتے ہیں. بس آپ یہ دعا جاری رکھیے گا کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے کام لے لیجیے گا، میرا وقت نہ ضائع ہو جائے، میری زندگی اس برف کی طرح کہیں پگھل کے ختم ہو کر ضائع نہ ہو جائے. ہے تو برف کی طرح ہی سب کی زندگیاں. ہمیں جو وقت ملا، ہماری زندگی برف کی طرح ہی ہے. لیکن اللہ تعالیٰ اس سے کوئی نفع مجھے مل جائے. نفع کیا ہے؟ آپ راضی ہو جائیں. اللہ تعالیٰ میری زندگی کا مقصد آپ کی رضا ہو. اللہ تعالیٰ میری جو اولاد ہے، میری نسلوں کو بھی سب سے زیادہ یہ آپ سے اور آپ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرنے والے ہوں، سب سے زیادہ. اور اس کے بعد قرآن مجید سے محبت کرنے والے ہوں. ان سے دین کا کام لے لیجئے گا، ان سے قرآن مجید کی خدمت لے لیجئے گا. اللہ تعالیٰ ہمیں اپنا اس کتاب کا یہ خادم بنا دیجئے، نوکر بنا دیجئے. کوئی کام لے لیجئے، کوئی چھوٹا سا کچھ بھی. یہ زندگی ضائع نہ ہو جائے، بس آپ راضی ہو جائے. بس اللہ تعالیٰ راضی ہو جائے. اللہ تعالیٰ مجھ سے، میری ان بہنوں سے، یہ جو ہم آپ کے لیے اکٹھے ہوئے ہیں 30 دن، یہ ہمارا آنا، بیٹھنا، سننا، سنانا قبول کر لیجئے. ہم سے راضی ہو جائیے گا. ہمارے لیے اپنی رضا کے کام آسان کر دیجئے گا. اللہ تعالیٰ اتنی زندگی تو ہم ضائع کر آئے ہیں، غفلت میں گزار دی. اب آگے ہمارے وقت میں برکت دے. ہمیں نہیں پتا ہمارا وقت کتنا ہے، لیکن ہم سے کام لے لیجئے گا اور راضی ہو جائیے گا. ہم سے، ہمارے پیاروں سے، سب سب امت مسلمہ کو. اللہ تعالیٰ، میری بھی یہ خواہش ہے، میرا دل چاہتا ہے سب قرآن مجید سے جڑ جائیں.
سب کی زندگیاں بدل جائیں، سنور جائیں. آج جو امت مسلمہ اتنی مشکلات میں ہے، پریشانیوں میں گھری ہوئی ہے، صرف یہ کہ قرآن مجید سے دور ہے. کتنی بدقسمتی ہے ہماری اللہ تعالیٰ کہ قرآن مجید گھروں میں ہے اور کھولتے ہی نہیں، پتہ ہی نہیں اس میں کیا کہا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں ان خوش نصیبوں میں شامل کر دیجیے. ہم سے بس کام لے لیجیے اللہ تعالیٰ، بس لے لیجیے. ایسا نہ ہو کہ دنیا میں گم ہو جائے. یہ دنیا تو، یہ تو بھلا دیتی ہے انسان کو اس کا مقصد. ایسی اس کی کشش بھی ہے، اس کی فکریں بھی، اس کے غم بھی. دھوکہ ہے، سب دھوکہ ہے. کون یاد دلائے گا؟ قرآن مجید یاد دلائے گا، قدم قدم پہ یاد دلائے گا کہ یہ دھوکہ ہے. بس اسی پہ میں اختتام کروں گی اس دورہ قرآن کا، اس دعا کے ساتھ. یہی بس، اللہ تعالیٰ قرآن مجید سے جوڑ دیجئے. کبھی کوئی ایک دن ایسا نہ ہو اللہ تعالیٰ اس کے بغیر نہ گزرے. اسے مضبوطی سے پکڑ لیں ہمیں اور ہماری نسلوں کو، ہم سب کو بس اسے جوڑ دے اللہ تعالیٰ. اور مقصد صرف آپ کو راضی کرنا. اللہ تعالیٰ ہمیں توحید کی سمجھ آ جائے ہماری زندگیوں میں، سب سے بڑھ کر، سب سے بڑھ کر، سب سے بڑھ کر، سب سے آگے، سب سے اوپر، سب سے پہلے صرف آپ ہو. اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہو جائیے گا. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم و بحمدک واشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. السلام علیکم